بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 4 پیٹرولیم کی کہانی کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ پیٹرولیم کی کہانی کے مصنف میجر آفتاب حسن کا اصل موضوع سائنس ہے، لیکن چونکہ ادب سے بھی انہیں ذوق رہا ہے، اس لیے سائنسی موضوعات کو دلچسپ، آسان اور رواں زبان میں بیان کرنے کا ڈھنگ خوب جانتے ہیں۔ 20ویں صدی کو سائنس اور ایجادات کی صدی کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو میں سائنسی اصطلاحات سازی اور سائنسی موضوعات پر کتب کی اشاعت کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ کئی سائنسی رسالوں کے مدیر بھی رہے۔ انہوں نے اردو زبان میں سائنسی مضامین کے تراجم بھی کیے، یعنی ترجمے بھی کیے۔ ان کی اہم تصانیف میں اردو ذریعہ تعلیم اور اصطلاحات معلومات سائنس، جدید معلومات سائنس، سائنس کی باتیں، سائنس سب کے لیے، سائنس ہمارے لیے، آئنسٹائن اور کائنات وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ اس مضمون میں میجر آفتاب حسن بتاتے ہیں کہ زمین کی گہرائیوں سے نکلنے والی دولت میں سے پیٹرول کا بدل نہیں ہوتا۔ یہ ایسی توانائی کا سرچشمہ ہے جس سے متحرک مشینیں چلائی جاتی ہیں، کیونکہ بجلی سے کارخانے اور دوسری ساکن مشینیں چل سکتی ہیں، کیونکہ بہت بھاری ہوتا ہے اور اس سے توانائی بھی نسبتاً کم حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف پیٹرول ہلکا اور جلد بھڑک اٹھنے والا سیال مادہ ہے جو گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کو چلانے کے لیے مطلوبہ قوت مہیا کرتا ہے۔ اس سے قدیم زمانے کے لوگ بھی واقف تھے۔ قدیم مورخین نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ قدیم چینی لوگ زمین کھود کر تیل نکالتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تیل حاصل کرنے کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ کسی جگہ مسامدار چٹانیں موجود ہوں جن میں تیل رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس تیل کو روکنے اور محفوظ کرنے کے لیے اس پر غیر مسامدار چٹانیں بھی ہوں، ورنہ نیچے سے دباؤ پا کر پانی سے اوپر اٹھنا شروع ہو سکتا ہے، جو تیل کو آگے دھکیل کر ضائع کر سکتا ہے۔ اس وقت یہ غیر مسامدار چٹانیں تیل کو بکھرنے اور ضائع ہونے سے روک سکتی ہیں۔ تیسرے، زمین کی بناوٹ ایسی ہو کہ وہاں دور دور سے تیل سمٹ کر جمع ہو جائے، ورنہ بڑے وسیع علاقے میں پھیلے رہنے سے تیل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھے یہ کہ ایسا ماخذ بھی ہو جس میں سے تیل نکل سکے، یعنی وہاں کسی زمانے میں تیل تیار ہوا ہو اور پھر مناسب جگہوں پر آ کر جمع ہو سکے۔ ایسے مقامات زمین پر بہت تھوڑے ہیں۔ ان مقامات پر آتش فشانی چٹانیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رسوبی چٹانوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پھر نیچے ایسی چیزوں کی تہ کا ہونا لازمی ہے جہاں تیل جمع رہ سکے۔ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں گیس بھی ضرور ہوتی ہے، جو ہلکی ہونے کے سبب تیل کے اوپر رہتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف گیس ملتی ہے، تیل نہیں۔ پاکستان میں سوئی کے مقام پر ملنے والی گیس جس کی ایک مثال ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، زمین سے نکلنے والے خزانوں میں پیٹرولیم کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے، آج کے جدید دور میں ترقی کا انحصار مشینوں پر ہے۔ اکثر و بیشتر مشینوں، گاڑیوں، ہوائی جہاز اور موٹروں میں پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ پیٹرول زمین سے جو صاف ستھرا نکلنے والا وہ خزانہ جو صاف ستھرا اور جلد بھڑک اٹھنے والا ہے۔ تیز رفتار ہلکی مشینوں میں اس کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، پیٹرولیم قدیم دریافت ہے، 2 حوالے دے کر ثابت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پیٹرولیم سے قدیم لوگ واقف تھے۔ قدیم مورخ ہیروڈوٹس نے قدیم تاریخی شہر بابل میں تیل کے چشمے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پرانی جاپانی اور چینی کتابوں میں معدنی تیل کا ذکر ملتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، قدیم دور میں پیٹرول کس طرح استعمال کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے، قدیم زمانے میں تیل جلانے کے علاوہ بطور دوا بھی استعمال ہوتا تھا۔
زخموں پر لگایا جاتا تھا، نیز ایک خاص طریقے سے کشتیوں کو پانی کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی کام میں لایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، رسوبی چٹانیں کیا ہیں اور یہ کیسے وجود میں آتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، زمین میں تہ بتہ جمے ہوئے سنگ مرمر، ریت پتھر، چونا پتھر، شیل اور دوسرے پتھر رسوبی چٹانیں کہلاتے ہیں۔ یہ چٹانیں لاکھوں سال سمندروں کی تہ میں رہنے کی وجہ سے عمل میں آئی ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، موجودہ دور میں پیٹرولیم کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا استعمالات ہیں؟ اس کا جواب ہے، پیٹرول کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ آمد و رفت کے جتنے ذرائع ہیں ان سب میں پیٹرول ایک لازمی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ صنعتوں کو رواں دواں رکھنے میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ ہوائی جہاز میں یہ بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ معاشی ترقی کا انحصار پیٹرول پر ہے۔ کے بعد سوال ہے، پیٹرولیم کی تلاش کے لیے کس قسم کا علاقہ موزوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پیٹرولیم کی تلاش کے لیے زمین کا وہ حصہ موزوں رہتا ہے جہاں ریت پتھر، چونے کا پتھر، ریت یا اسی قسم کی دوسری شے موجود ہو اور جہاں جمع رہ سکے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس حصے پر غور کرنا چاہیے جہاں تیل تیار ہوا ہو۔ اس کے بعد زمین کی ایک مخصوص بناوٹ کو دیکھا جائے تو اس طرح تیل کا حصول ممکن ہے۔ عزیز طلباء، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2، نشاندہی کیجیے کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث۔ میں نے کالم کی ایک طرف مذکر الفاظ کو الگ کر دیا ہے اور کالم کی دوسری طرف مؤنث الفاظ کو الگ کر دیا ہے۔ اس طرح سے پہلا لفظ مسام، دوسرا ہے سبب، تیسرا ہے دریا، چوتھا ہے تالاب۔ یہ سارے مذکر الفاظ ہیں، اور مؤنث الفاظ میں چٹان، شکن، بناوٹ، تہ، تفصیل۔ مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بھی لفظ اگر امتحانات میں آتا ہے ان کے بارے میں اگر سوال ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، تو آپ اس کو اس جملے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے چٹان ہوتی ہے، شکن ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، تہ ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے، مسام ہوتے ہیں، سبب ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، تالاب ہوتا ہے۔ تو اس ہوتا ہے یا ہوتی ہے کی مدد سے بھی آپ مذکر مؤنث الفاظ کو الگ الگ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ امتحانات میں کثیر الانتخابی سوالات اس طرح سے آیا کرتے ہیں کہ ہر سوال کے جواب میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، درست آپشن پر ٹک کا نشان لگانا ہوتا ہے اور ایک جواب کا 1 نمبر ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے پہلا جملہ ہے، بابل کے قریب تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے۔ آپشن نمبر 1 زینوفون، آپشن نمبر 2 مارکو پولو، آپشن نمبر 3 ہیروڈوٹس، آپشن نمبر 4 واسکو ڈی گاما۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ہیروڈوٹس۔ دوسرا جملہ ہے، دنیا کی تیز ترین مشینیں چلتی ہیں۔ آپشن نمبر 1 کوئلے سے، آپشن نمبر 2 بجلی سے، آپشن نمبر 3 پیٹرول سے، آپشن نمبر 4 گیس سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 پیٹرول سے۔ اس کے بعد جملہ ہے، کیمیاوی نقطۂ نگاہ سے پیٹرولیم چیز ہے۔ آپشن نمبر 1 سادہ، آپشن نمبر 2 پیچیدہ، آپشن نمبر 3 سخت، آپشن نمبر 4 بیکار۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 سادہ۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، جہاں تیل پایا جاتا ہے وہاں چٹانیں ہوتی ہیں۔ آپشن نمبر 1 بھربھری، آپشن نمبر 2 پتھریلی، آپشن نمبر 3 نرم، آپشن نمبر 4 مسامدار۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 مسامدار۔ اس کے بعد جملہ ہے، جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری نہیں کہ ہوتی ہو۔ آپشن نمبر 1 مٹی، آپشن نمبر 2 گیس، آپشن نمبر 3 چاندی، آپشن نمبر 4 آکسیجن۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 گیس۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا اقتباس ہے، ہماری زمین انمول خزانوں سے بھری پڑی ہے اور ان خزانوں سے جو دولت نکلتی ہے اس میں پیٹرولیم ایسی شے ہے جس کا بدل ملنا مشکل ہے۔ جدید دنیا دراصل مشین کی دنیا ہے۔ مشین کے لیے اس وقت 3 اہم ذریعے ہیں، بجلی، کوئلہ اور پیٹرول۔ اقتباس کی تشریح سے پہلے امتحانات میں سبق کا اور مصنف کا حوالہ لکھا جاتا ہے، جس طرح سے اس اقتباس کا حوالہ بیان کیا گیا ہے۔ درج ذیل اقتباس سبق پیٹرولیم کی کہانی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف
میجر آفتاب حسن ہیں۔ اس کے بعد تشریح لکھی جائے گی۔ مصنف منتخب فن پارے میں کہہ رہے ہیں کہ قدرت نے زمین کے اندر بیش بہا خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ یوں تو موجودہ دور میں زمین سے نکلنے والے خزانوں میں سے ہر ایک کی اہمیت ہے اور موجودہ ترقی میں ان کا کلیدی کردار بھی ہے۔ دیکھا جائے تو ان میں پیٹرول کی وقت یعنی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ جدید دور میں صنعتوں کی ترقی عروج پر ہے، صنعتی پیداوار بڑھ گئی ہے، تجارت پھیلتی جا رہی ہے، ذرائع آمد و رفت اور پیغام رسانی کی جدید ایجادات سے دنیا سمٹ گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشینوں کی حکمرانی قائم ہے۔ ان سب کے پیچھے بجلی کے ساتھ پیٹرول کا بھرپور حصہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے اقتباس کی طرف۔ پیٹرولیم کوئی نئی دریافت نہیں ہے، پرانے لوگ اس سے واقف تھے، انجیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قدیم مورخ لکھتا ہے کہ جزیرہ زانٹے میں بھی ایک تیل کا چشمہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ 2000 سال گزر گئے لیکن زانٹے میں اب بھی تیل موجود ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف کہتے ہیں کہ پیٹرول کی دریافت قدیم ہے، زمین میں پوشیدہ اس خزانے کا ذکر قدیم مورخین نے کیا ہے، مذہبی کتابوں میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے استعمالات اس زمانے میں محدود تھے، تاہم پیٹرولیم کی بنا پر آنے والے صنعتی انقلاب سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان اس اہم دریافت سے جدید دور میں آگاہ ہوا ہے۔ مصنف نے جس قدیم مورخ کا حوالہ دیا ہے اس کی بات کو وہ مسترد خیال کرتے ہیں، کیونکہ جس مخصوص جگہ اس نے تیل کی بابت اشارہ کیا تھا آج کئی صدیاں گزرنے کے باوجود وہاں تیل موجود ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قدیم دور کے لوگ اس سے واقفیت رکھتے تھے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔